اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان کے آخری دو رکوع ہے۔ جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس سورۃ مبارکہ میں حامیم کے اصول پر قومی اور بین الاقوامی انقلاب دنیا میں جو برپا ہونا ہے اس کا ذکر بھی ہے، اور آخرت میں حشر کے میدان کا تذکرہ بھی ہے۔ گویا کہ قومیں جو اس پیغام حق کو قبول نہیں کریں گی، ظلم اور تکبر کا نظام برقرار رکھیں گی، وہ سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ اسی تناظر میں گزشتہ رکوع کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ وہی گفتگو اس رکوع کے شروع حصے میں جاری ہے۔ پیچھے قرآن حکیم نے کہا تھا کہ ہم نے انہیں غرق کیا، انہم جند مغرقون، فرعونی لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اس کے غرق اور تباہی کا تذکرہ پچھلے رکوع میں کیا گیا، اور یہاں شروع میں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو غلامی کے اس ذلت امیز عذاب سے نجات دی۔ فرعونی نظام میں جو ظلم و ستم سہ رہے تھے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، تو ہم نے بنی اسرائیل جیسی مظلوم قوم کو ظلم کے اس عذاب سے جو فرعون کی طرف سے مسلط تھا، من فرعون، اس سے ہم نے نجات دی۔ بالکل بعینی ہی اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو مظلوم کمزور لوگ جنہیں قریشی حکمرانوں نے غلام بنا رکھا تھا، ان کو بھی اسی طرح نجات دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فرعون سے اس لیے نجات دی کہ انہ کان عالیا من المسرفین، وہ زمین میں
بڑا تکبر اور غرور رکھنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ انسانی حقوق توڑے، خدا کا حق توڑا، خدا کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ اس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا، اس لیے اسے غرق کر کے مظلوم بنی اسرائیلیوں کو ہم نے نجات دی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے انہیں منتخب کر لیا، بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا۔ فرعون سے آزادی کے بعد ہم نے انہیں منتخب کیا علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل بہت سے حوالوں سے انسانیت میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اللہ کا یہ خاص انعام بنی اسرائیل پر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے علی علم، حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ جان بوجھ کر، یعنی ہمیں پتہ تھا کہ یہودی بعد میں جا کر گڑبڑ کریں گے، فساد مچائیں گے، اس کے باوجود ہم نے ان کو آزمانے کے لیے باقی تمام نسلوں اور قوموں سے زیادہ صلاحیت اور زیادہ استعداد عطا کی۔ انسانوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں لنبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے۔ کسی کی آزمائش علم و شعور کی بنیاد پر ہوتی ہے، صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر۔ جس میں جس درجے کی صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے اس پر اسی درجے کی زیادہ ذمہ داریاں عائد کی گئی۔ ایک جاہل کا امتحان اس کے دائرے کے مطابق ہوتا ہے، اور ایک کسی بھی شعبے کے علم رکھنے والے کا امتحان اس کے علمی شعبے اور اس کی کارکردگی سے ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اعلیٰ درجے کی علمی اور عملی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، اسی بنیاد پر ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنی ان علمی صلاحیتوں کو، اپنی ان جسمانی قوتوں اور طاقتوں کو انسانی فائدے کے لیے اور سچی خدا پرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا وہ بھی فرعونی خصلتیں اور عادات اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کو منتخب کیا، اور یہ انتخاب ہی کیا ان کے شرف اور بلندی کے لیے کافی نہیں ہے کہ کم و بیش بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ نبوت اعلیٰ علمی استعداد اور مہارت کا مظہر ہوتی ہے۔ نبی وہی بنتا ہے جس کی علمی، عقلی، قلبی اور نفس کی صلاحیت اور استعداد اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ نبوت کا منصب وہیں آتا ہے۔ تو اتنے انبیاء آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کو منتخب کیا ہے ہم نے، اخترناہم علی علم علی العالمین۔ قرآن کہتا ہے وآتیناہم من الآیات، ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں بھی دی ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ید بیضاء اور عصا کا معجزہ دیا گیا، اور بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو تورات جیسی ایک عظیم کتاب ان کے اوپر نازل کی۔ لیکن یہ تمام نشانیاں اور یہ انتخاب اس حوالے سے تھا کہ ما فیہ بلاء مبین، یہ ان کے لیے واضح طور پر ایک قسم کی آزمائشیں تھیں۔ جب یہ اعلیٰ ترین نشانیاں ان کی مدد کے لیے بھی تھیں، اور اس مدد اور تعاون سے آگے نتائج کیا اخذ کر رہے ہیں، اپنی ان علمی صلاحیتوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال میں لا رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کے خلاف اپنی ذہنی مکر و فریب کا استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ نے اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ بہت کم لوگ رہے ہیں بنی اسرائیل میں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں انہوں نے درست راستے کا انتخاب کیا۔ اکثریت کی صورتحال تو یہی رہی کہ یہ اپنے انبیاء کے مخالف رہے، حتیٰ کہ انہیں قتل بھی کیا۔
ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں بھی دی، ان کا استہزاء اور مذاق بھی اڑایا۔ تو اس آزمائش میں یہ پورے اگرچہ نہیں اترے، لیکن فرعونی نظام کا خاتمہ کر کے ہم نے انہیں ایک موقع دیا۔ یہاں تک بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے ضمن میں بنی اسرائیل کی خصوصیات یہ یہاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم قریش کی طرف بھیجے گئے تھے وہ بھی ایسی ہی اعلیٰ علمی صلاحیتوں کی حامل تھی۔ ابراہیم کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ تو قرآن حکیم نے حضرت اسرائیل کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد اب انہیں مخاطب کیا ہے، مکے کے ان مشرکوں، قوم موسیٰ کے بعد قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ان ہؤلاء لیقولون، آج یہ مکے کے ظالم متکبر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ جو دنیا میں ہمیں موت آتی ہے بس یہی ایک پہلی موت ہمیں آنی ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ وما نحن بمنشرین۔ اب علم کا تقاضا تو یہ تھا انبیاء کی اولاد ہونے کے حوالے سے کہ یہ اپنی علمی استعداد کے تحت انسانی ارتقاء کے مختلف مراحل سمجھتے۔ یہ بات ان کی عقل میں آتی کہ زندگی کا خاتمہ صرف اسی پہلی موت پر نہیں ہو جاتا، یہ تو ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، دنیا سے آخرت میں جانے کا مرحلہ ہے۔ اس سے انسانیت فنا کہاں ہو گئی؟ ان کی علمی استعداد کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی کا یہ پیغام سمجھتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی اس علمی استعداد کو بروئے کار لانے کے بجائے یہ لغو اور فضول بات کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ بس یہی ہمیں پہلی موت آنی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ اور اس پر کتنی بودی دلیل لائے ہیں، کہتے ہیں فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو یہ مکے کا قبرستان انسانوں سے بھرا ہوا ہے، ذرا ان کو دوبارہ زندہ کر کے تو دکھاؤ، کوئی آیا ہے ان میں سے واپس؟ ہمارا فلاں دادا پردادا سکڑ دادا کوئی اوپر تک۔ فاتوا بآبائنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے ان آباء و اجداد کو لا کر تو دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اتنی سی حقیقت نہیں سمجھتے کہ اس دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں اس دنیا کے اندر دوبارہ مرنے کے بعد واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا جہان الگ ہے، دائرہ الگ ہے، اس دائرے میں ان کا حشر اور اس دائرے میں ان کا دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کا ہونا ہے۔ تو ہر درجے کی نوعیت، جیسے ایک بڑا بوڑھا دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا، جی دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، اس دنیا کا اپنا ایک نظام، اس کے اپنا ٹائم اینڈ سپیس ہے، یہاں کے وقت اور زمانے کے اپنے تغیرات و تبدلات اور قوانین ہیں۔ ان قوانین کے تناظر میں موت کے بعد کے مرحلے کے، جس کا اپنا ٹائم زون ہے، جس کا اپنی سپیس ہے، جس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، وہاں یہ اصول فٹ نہیں ہو سکتے اور وہاں کے اصول یہاں فٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہی دلیل مان لی جائے تو پھر تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا کسی بوڑھے کو بچہ بنا کر دکھاؤ، 10-12 سال کا جوان بنا کر دکھاؤ، جوانی دوبارہ لوٹ آنی چاہیے۔ تو جب تم دوبارہ جوان نہیں ہو سکتے تو اس دنیا میں دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو دنیا میں دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، لیکن اس موت کے بعد جب اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے، برزخ میں، قبر میں، آخرت میں، تو وہاں اس زندگی میں دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، حساب کتاب بھی ہے۔ یہ چیپٹر موت پر بند نہیں ہو گیا، انسان کے ارتقاء کے اگلے مرحلے داخل ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ یہ قریشی اپنے آپ کو زیادہ علمی اور عقلی استعداد اور بڑی دلیری اور بہادری کا اعلان کرتے ہیں۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم بہتر ہے؟ تبع یمنی تمام حکمرانوں کا ٹائٹل تھا، جیسے قیصر تمام رومی حکمرانوں کا عنوان تھا، جو بھی حکمران بنتا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، جو بھی ایرانی حکمران نیا آتا وہ کسریٰ کہا جاتا، یا روس کا زار ایک ٹائٹل۔ اسی طرح تبع یمن کے حکمرانوں کا ایک ٹائٹل تھا۔ قرآن حکیم نے صرف تبع کا تذکرہ کیا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو بہت حکمران، طاقتور، بڑے ڈیم بنائے انہوں نے، بہت بہترین قوم سبا، ان کے حکمرانوں کا ٹائٹل تبع تھا۔ یہاں قرآن نے مطلق بات کی، کسی خاص تبع کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے باقی جگہوں پر کسی خاص فرد کا نام نہیں لیا۔ مثلاً فرعون بھی ایک ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل میں وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ اس کا نام قرآن نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں قوم تبع کا تذکرہ ہے کہ تبع کی قوم زیادہ طاقتور ہے، انہوں نے بڑے ڈیم بنائے، بڑی خوشحالی پیدا کی، یمن اور قوم سبا کے لیے بہت ترقیاتی اقدامات کیے، علمی اور عقلی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ اور والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی قوم عاد و ثمود، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے بہترین اور گھر بنائے، جن کی نشانیاں اور اس کے کھنڈرات آج بھی صحرائے عرب میں محفوظ ہیں۔ اہلکناہم، قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، اس لیے کہ انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم تھے، انہوں نے اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو درست طور پر بروئے کار لا کر انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، مجرم تھے، ظلم اور زیادتی کرتے تھے، اس لیے ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ تو یہ قریشی یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ ان کے مقابلے میں تو ویسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہیں، تو انہیں کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ باقی رہیں گے؟ جیسے بنی اسرائیل کو، وہاں کے لشکروں کو ہم نے ان کے جو مقابلے میں فرعون وغیرہ تھے انہیں غرق کیا، آج ان مجرموں کو بھی قومی انقلاب کے ذریعے سے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ موت اور موت کے بعد حشر و نشر کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ذرا اس کائنات کی تخلیق پر غور کرو۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ آسمان و زمین اور جو بھی ان دونوں کے اندر مخلوقات ہیں یہ کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی کہ بس کھاؤ پیو جو چاہے یہاں تماشا لگا کر چلے جاؤ، کسی کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، کوئی جواب دہی کا عمل نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ان کے نتائج پر کوئی گرفت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہ لاعبین، کھیل تماشے کے لیے یہ آسمان و زمین نہیں بنایا، یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت۔ وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو بالکل حق اور سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی تخلیق نہیں ہوئی۔ اور جب آسمان و زمین اس حوالے سے تخلیق کیے گئے ہیں تو اس پورے نظام کے نتائج بھی تو سمیٹنے ہیں، اور نتائج کے سمیٹنے کے لیے دنیا میں بھی اپنے اعمال کی جزا و سزا کا نتیجہ ایک مخصوص وقت اور دائرے کے اندر آتا ہے، انقلاب آتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، ماحول بدلتا ہے، اور عالمگیر انقلاب وہ ہوگا کہ جب حشر کے میدان میں ہر آدمی کے ہر عمل کے حساب و کتاب کا معاملہ درپیش ہوگا۔ تو حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو آسمان و زمین ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے، حقائق کی بنیاد پر پیدا کیے ہیں، تو ان کے حساب کتاب کا ایک دن ہونا چاہیے کہ جس میں تمام اعمال کی جزا و سزا یقینی ہو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ مکے کے ان مشرکوں کی خاص طور پر جن کے دماغ میں سرمایہ پرستی ہے، جو زخرف کے پیچھے بھاگتے ہیں، سونا چاندی، مال و دولت، جاہ و اقتدار جن کا مطمع نظر ہے، ان کی اکثریت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت شدہ ہے کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فیصلے کا ایک دن اور ایک وعدہ ان کے لیے مقرر ہے، تمام کے لیے، کوئی ان میں سے اس سے جدا نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں انبیاء، ان کے مقربین، ان کے حواریین، ایمان لانے والے یا انکار کرنے والے، شرک اور کفر کرنے والے، تمام انسانوں کا بیک وقت اجتماع ضروری ہے۔ حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب کو بیک وقت اس کرۂ ارض پر جمع کیا جائے گا، اور ان تمام کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ فیصلے کا دن، ایک فیصلے کا دن وہ ہے جو یوم حشر میں، اور ایک یوم الفصل وہ بھی ہے کہ جب دنیا میں جیسے فرعون کا یوم الفصل اس کے غرق کا تھا، ایسے ہی بدر میں نبطش البطشۃ الکبریٰ والا وہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے، جہاں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ریاست مدینہ کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غالب آئیں گے، اور ریاست مکہ کا سربراہ تباہ و برباد ہو کر قلیب بدر میں گرے گا۔ تو یہ بھی فیصلے کا ایک دن ہے، یہ بھی وقت مقرر ہے۔ تو اس قومی انقلاب کا اعلان بھی ضروری ہے۔ اعمال کے جتنے نتائج دنیا میں آنا ممکن ہے تو وہ دنیا میں بھی آئیں گے، اور پھر موت کے بعد بھی آئیں گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا۔ کسی کی یارانہ اور دوستی ایک دوسرے کے ساتھ موالی ولایت سے ہے، ایک دوسرے کی دوستی یا ایک دوسرے کے اوپر حکمرانی اور ولایت، تو کوئی اتھارٹی کسی دوسرے کے لیے کام نہیں آئے گی جی، ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، شیئاً، ایک معمولی سی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ ایک ولایت کا تعلق حکومت اور اتھارٹی سے۔ آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو کوئی صاحب اقتدار اس کی سفارش کر کے اپنی طاقت، اپنی سیاسی اقتدار کے بلبوتے پر دباؤ ڈال کر عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لے۔ یہ مولا اور ولایت کا معنی اور مفہوم ہے، جسے قرآن حکیم نے کئی جگہ پر اس کے لیے کوئی نہ ولی ہوگا اور نہ کوئی نصیر ہوگا۔ اور نصیر جس کا آگے ینصرون میں تذکرہ کیا ہے، وہ یہ کہ اس کا سفارشی تو ایسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ کوئی مجرم کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو عوام کا ہجوم اتنا جمع ہو جائے کہ وہ پولیس فورسز سے اس مجرم کو چھڑا کر لے جائے، تھانہ توڑ کر لے جائیں لوگ، جج کے سامنے سے لوگ، عوام کا مجمع ہجوم جمع ہو جائے اور وہ عوامی طاقت سے لوگ اس مجرم کو چھڑا کر لے جائیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جب یہ فیصلے کا دن ہوگا، اس وقت نہ تو ان کی کوئی ایسی حکمرانی، کوئی ایسا طاقتور فرد یا حکمران ہوگا جو ان کو بچا سکے، نہ مولا ہوگا اور نہ کوئی نصیر ہوگا کہ عوامی ہجوم اتنا اکٹھا کر لیا جائے کہ وہ اس مجرم کو چھڑا کر لے جائے گا۔ تو حشر کے میدان میں بھی یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، اور بدر کے میدان میں بھی یہ دونوں کاموں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، کیونکہ اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی، اسی کی ولایت ہوگی، اسی کی اتھارٹی ہوگی۔ وہ جس انسان پر رحم کرے تو وہ تو ممکن ہے کہ وہ بچ جائے، ورنہ اور کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس حساب کتاب سے بچ کر بھاگ نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ هو العزیز الرحیم، کہ اللہ ہی طاقتور، زبردست اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ حکومت بھی اس کی کامل ہے،
حشر کے دن تو اعلان کر دیا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے آج حکمرانی ہے؟ کون ہے؟ صرف ایک ہی ہے، اللہ الواحد اکیلا ہے، اور القہار غالب ہے، ہر چیز پر گرفت رکھے ہوئے ہے۔ وہ اگر رحم کرے، اور اس رحم کا بھی اپنا ایک نظام اور طریقہ کار ہے، مجرموں کو وہاں نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے لیے تو وہ سزا طے شدہ ہے۔ چنانچہ ان مجرموں کی سزا کیا ہے آگے چل کر قرآن نے بیان کی کہ ان شجرۃ الزقوم، جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں ایک کڑوا کسیلا درخت زقوم کا ہے، سینڈ جسے کہتے ہیں اردو میں، تو وہ زقوم کا درخت انتہائی کڑوا کسیلا بدصورت، وہ درخت طعام الاسیم، گناہ گاروں اور مجرموں کا یہ کھانا ہوگا۔ جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرائم کیے ہیں، اللہ کے مقابلے میں تکبر اور غرور کر کے کفر و شرک کیا ہے، دنیا میں انسانوں پر مظالم ڈھائے ہیں، جرائم کیے ہیں، ان کی غذا وہاں یہ کڑوا کسیلا بد ذائقہ حلق پھاڑنے والا کانٹے دار یہ درخت زقوم ان کی غذا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، اور یہ بھی ایسا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، جیسے ہی وہ گرم کھولتا ہوا حلق سے اوپر آئے گا اور پیٹ میں جائے گا تو سب کچھ جلا کر پورا کا پورا منہ پیٹ تک جلا دے گا۔ کاغلی الحمیم، جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے، ایسے ہی وہ جوش مارتا ہوا سینڈ ان کے حلق میں ڈالا جائے گا، جو پورے کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ پھر یہی نہیں، اعلان کیا جائے گا خذوہ، اس کو پکڑ لو۔ جہنم کے فرشتوں سے کہا جائے گا، دروغۂ جہنم سے، ان کو پکڑ لو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور انہیں گھسیٹ کر دھکے دے دے کر ان کو جہنم کے بالکل درمیان میں پہنچا دو۔ خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعون ابو جہل کا تذکرہ ہے۔ جیسے فرعون کو وہاں غرق کیا گیا تھا، ایسے ہی اس سب سے بڑے دشمن کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف کا سب سے بڑا سبب بنا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دھکے دے کر اس کو جہنم کے بالکل درمیان میں ڈال دو۔ اور جب درمیان میں ڈال دیا جائے پھر حکم دیا جائے گا ثم صبوا فوق رأسہ، پھر اس کے سر کی کھوپڑی چٹیا کے اوپر ڈالو من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی کا عذاب اس کے اوپر ڈالو۔ پہلے وہ زقوم جو منہ میں کے ذریعے سے اس کے تمام انتڑیوں اور پیٹ کو کاٹ پھینٹ کر رکھ دے، اور پھر اس کے سر کی چٹیا کے اوپر گرم ترین کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے جو اس کی ظاہری جلد کو جلائے اور اس کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرے۔ اور پھر اسے کہا جائے گا ذق، چکھ یہ عذاب، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑا معزز اور بڑا مکرم اپنے آپ کو بنائے ہوئے تھا، بہت پاٹے خان سمجھتا تھا اپنے آپ کو، بہت متکبر تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد مکہ گئے عمرے کے لیے، ان کا دوستانہ پہلے سے پرانا امیہ ابن خلف کے ساتھ تھا، پہلے سے موالات تھی، اسی کے ہاں ٹھہرے، اسی کے ساتھ طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل کی نظر پڑ گئی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اوئے تم وہی یثربی ہو نا، تم نے جنہوں نے ہمارے نعوذ باللہ باغی کو پناہ دی ہے، اگر یہ امیہ ابن خلف تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتلا دیتا کہ تم کیسے یہاں آ کر عمرہ کر سکتے ہو۔ تو سعد نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ تمہارے قافلے جہاں سے گزرتے ہمیں پتہ ہے تم کس حالت میں کس حیثیت میں دھمکیاں لگاتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ تو اور تو فلاں فلاں تم تمام صحرائے عرب کے اندر قتل کیے جاؤ۔ تو ذرا بلند آواز سے
سب کو جیسے ابو جہل نے زبان درازی کی تھی تو سعد نے بھی اسی طرح پوری جرأت کے ساتھ ترکی بترکی جواب دیا۔ تو امیہ ابن خلف ساتھ تھا، کہنے لگا یہ ہمارا سردار ہے، بڑا معزز ہے، بڑا مکرم ہے، یہ بہت عزیز کریم آدمی ہے، سید حاضل وادی، یہ ہماری اس وادی کا سربراہ ہے، اور کسی قوم کے سربراہ کی عزت کرنی چاہیے۔ سعد سے کہا کہ آہستہ آواز سے بات کرو۔ اس پر سعد نے کہا کہ تم اس کو عزیز و کریم کہتے ہو، میں نے تو حضور سے سنا ہے تم سب لوگ جو ہے صحرائے عرب کے اندر قتل ہو، تو دنیا میں تو عزیز و کریم بنا پھرتا تھا، اب یہ عذاب چکھ ذق۔ اسی لیے یہ لوگ بڑے بڑے سردار بدر کے موقع پر نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ امیہ ابن خلف جیسا آدمی بھی جو ان کے سرداروں میں سے تھا وہ نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا تھا کہ یہ جو میرا دوست یثربی آیا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتلائی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات بیان نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے کہ میں صحرا میں قتل ہوں۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تو کبھی مکہ سے باہر نکلنا ہی نہیں کہ صحرا میں جائے اور قتل ہو۔ بدر کے موقع پر جب یہ نہیں نکلنا چاہتا تھا، اندر جا کر چھپ گیا، تو یہ شیطان ابو جہل اس کے ایک ایک آدمی کے گھر میں داخل ہو کر نکال کر لایا۔ امیہ ابن خلف کو غیرت دلائی کہ سردار بنا پھرتا ہے، اگر تمہارے جیسے سردار گھروں میں بلوں میں گھس کر بیٹھ گئے تو پھر نکلے گا کون؟ اس لیے گھسیٹ کر اسے باہر لایا۔ اور امیہ ابن خلف نے کہا کہ ارادہ تھا کہ تھوڑا سا چلوں گا اس کے ساتھ تو چکر دے کر واپس آ جاؤں گا کچھ تھوڑے سے فاصلے کے بعد باہر نکل کر، لیکن ابو جہل نے اپنے ہرکارے ساتھ لگا رکھے تھے کہ جو سردار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کو دھکیل کر دوبارہ لشکر کے اندر بھیج دو۔ تو ان تمام کو گھیر گھار کر وہاں پہنچایا جہاں ان کا مرنا لکھا ہوا تھا۔ تو ذق انک انت العزیز الکریم، اور اس عذاب کے وقت کہا جائے گا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے، طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے، لو اب یہ عذاب چکھو۔ یہ تو ان لوگوں کا حشر ہے کہ جو انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اب آگے اختتام تک قرآن حکیم نے متقین کا تذکرہ کیا، وہ انقلابی جماعت جو انقلاب برپا کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کردار ادا کرنے والی ہے، اس کے لیے انعامات کیا ہیں؟ تو ایک یوم الفصل ہونا چاہیے جس میں متقین کو انعامات دیے جائیں اور جو ظالمین اور مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے۔ تو ان متقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ چین اور امن کے مقام میں ہوں گے، دنیا میں بھی ایک درجے میں انہیں وہ امن و امان، چین اور اطمینان حاصل ہوگا۔ مکہ میں تو یہ متقی 13 سال تک رہے تو ہمیشہ اذیتوں میں، تکلیفوں میں، بد امنی میں، خوف کی حالت میں، اور جب ریاست مدینہ بنی، اس کی طاقت اور قوت آگے بڑھنے لگی تو وہاں ان متقیوں کے لیے مقام امین تھا، امن والا مقام تھا، امن و امان اپنے لیے بھی اور کل انسانیت کے لیے بھی۔ مدینہ امن کا مرکز اور مقام بن گیا، فی جنات و عیون، جہاں باغات بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں۔ تو دنیا کا یہ انعام بھی ان کے لیے ہے، اور پھر سب سے اعلیٰ ترین مقام امن جنت ہے۔ مقام امین کا جو مفہوم کلی ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک مدینہ کی ریاست اور اس کا کامل اور مکمل نمونہ جنت کا مقام، جہاں ہر طرح کی کلفتوں، مصیبتوں، ظلم اور زیادتی، خوف اور حزن اور غم، تمام سے نجات ملے گی، ہر طرح سے چین اور امن کا اعلیٰ ترین اور مثالی مقام وہ جنت، فی جنات و عیون۔ اور ان جنتوں میں یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہاں وہ باریک ریشم کا عمدہ لباس، سندس ریشم کا وہ لباس جو بہت باریک
جس میں سے آر پار نظر آتا ہے ہلکا پھلکا، اور وہ استبرق اس ریشم کو کہتے ہیں جو ٹھوس اور گاڑھا موٹا بنایا جاتا ہے۔ یا گرمی اور سردی کے لیے دو الگ الگ شناختیں تھیں، یا لڑائی اور جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر استبرق موٹا گف ریشم کا لباس پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار اس پر اثر نہ کرے، پھسل کر دوسری طرف چلی جائے۔ تو یہ دو طرح کے لباس ریشم کے بنے ہوئے، ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ دنیا میں تو ممانعت ہے، یہاں تو سرمایہ پرست یہ لباس پہنتے ہیں، ہاں جی، دوسروں کو چڑھانے کے لیے، ان پر اپنا بالادستی اور تکبر کا اظہار کرنے کے لیے۔ لیکن وہ جو مقام امین اعلیٰ اور نمونے کا موت کے بعد جنات میں حاصل ہونا ہے، تو وہاں وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے باریک ریشم کا اور گاڑھے اور موٹے ریشم کا استبرق، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کوئی بھی نشست ایسی ہو جس میں کسی کو کسی دوسرے کی پشت پر بیٹھنا ہو تو وہ اتنی اعزاز و اکرام والی نہیں ہوتی جتنا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تمام لوگ، ایک دوسرے کو براہ راست دیکھ رہے ہوں، وہ نشست عزت والی ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح وزوجناہم بحور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی شادی ہم کرائیں گے۔ زوجناہم، ہم ان کی شادی کرائیں گے ان حوروں کے ساتھ جو عین، جس کی آنکھ موٹی ہو، تو آنکھوں والی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ وہاں وہ چیزیں کھانے پینے کے لیے منگائیں گے کہ ہر پھل فروٹ، تفقع، لذت اور لطف اندوز جو غذائی چیزیں ہیں وہ منگوائیں گے، آمنین، پورے امن و اطمینان اور دل جمی کے ساتھ۔ کوئی افراتفری کا ماحول جنت میں نہیں ہوگا، امن و امان کا ماحول ہوگا، اطمینان سے۔ اگر کسی کھانے میں بے اطمینانی کی کیفیت ہو یا کھانے میں ہبڑ دبڑ ہو تو اس سے بھی کیا ہے، مزہ نہیں آتا۔ تو اطمینان، سکون، بالکل یکسو ہو کر دل جمی کے ساتھ، آمینین کا ترجمہ حضرت نے دل جمی سے کیا، پوری دل جمی اور اطمینان کے ساتھ ہر طرح کی جو غذا چاہیں گے وہ انہیں ملے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس پہلی موت کے۔ یہ جو پہلی موت کے بعد موت نہ آنا ہے یہ متقین کے لیے، متقی لوگوں کے لیے کہ دوبارہ کبھی انہیں موت نہیں آئے گی، وہ اسی حالت میں انہیں جنت کے انعامات میں ہوں۔ اور ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ نے بچایا انہیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے عذاب سے۔ اور فضلا من ربک، پھر تیرے رب کی مزید انعامات ہوں گے، وہ جس پر چاہے جتنا چاہے اس کو عنایت کرے گا۔ اور یہ اللہ کا فضل اور یہ اللہ کا انعام کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ان جنتیوں کو آخر میں دیدار الہی نصیب ہوگا، اس سے زیادہ لذت انگیز، اس سے زیادہ لطف، اس سے زیادہ امن کی حالت، اس سے زیادہ دل جمعی کی کیفیت جنتی کو کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ تجلی اعظم کا دیدار ہوگا، جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ زمرد وغیرہ کی ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، ذات باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ کچھ اور تو نہیں چاہیے، کوئی انعام؟ کہیں گے یا باری تعالیٰ سب کچھ تو مل گیا، اب اور کیا؟ تمام جنتیوں کے تمام انعامات مل گئے، اور کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اپنی تجلی ڈالے گا، اور اس سے جو لطف اور جو لذت انہیں حاصل ہوگی جنتیوں کو، اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، رات کے وقت 14ویں رات کا چاند طلوع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی نظر 14ویں کے چاند کی طرف پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے
ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، جیسے تمہیں یہ چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے، اور اس کی چاندنی جیسے تمہارے جسم میں ایک خاص کیفیت، لذت، اور بہت ہی تمہارے لیے لطف انگیز ہوتی ہے۔ چاند کی چاندنی انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، تو دنیا کے اس چاند کی تو کیا چاندنی اور کیا لطف، تم اپنے رب کو اس چاند کی طرح چمکتا ہوا 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کی زیارت کرو گے، اور اس دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں چیز حائل نہیں ہوگی، یہ مشاہدہ حق ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تجلی اعظم کا دیدار ہے۔ تجلی اعظم اپنی مکمل شکل میں مسلمانوں جنتیوں کے سامنے آئے گی، اور اس سے جو لطف حاصل ہوگا، جنت کی پرانی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، بلکہ جنت کے جتنے بھی انعامات پہلے ذکر کیے ہیں، حوروں کا ذکر ہے، کھانے پینے کا ذکر ہے، یہ تمام تو نزل ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ تو وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد ابتدائی مہمان نوازی ہے، بلکہ اس غذا اور اس توانائی سے وہ استعداد پیدا کرنی ہے جس سے وہ اللہ کی تجلی ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے کے اندر غرق ہو سکے، کیونکہ دنیا کی غذائیں یا اگلے مرحلے کی غذائیں اس قابل نہیں ہیں کہ حجابات سے ماوراء تجلی اعظم کا ادراک کر سکیں۔ وہاں تو تمام حجابات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو حالت وہ تھی کہ جب تجلی کا ایک معمولی سا ظہور دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر آیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو ان تمام مراحل میں تو یہ استعداد ہی نہیں ہے۔ یہ جو جنت میں ابتدائی معاملات ہیں، صرف حور و قصور ہی نہیں، یہ جنت کا منتہا نہیں ہے۔ بڑی غلط فہمی ہے جی، بڑی غلط فہمی ہے جنت کے ماننے والوں کو بھی، اور جنت پر استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کو بھی، کہ شاید مومن کی معراج حور ہے، شاید مومن کی معراج صرف کھانا پینا ہے۔ تو اگر کھانا پینا اور جنسی لذت ہی معراج ہے تو وہ تو دنیا میں بھی متکبروں اور ظالموں اور فرعونوں کو حاصل ہے۔ آج کل بکواسیات کا بڑا دور ہے جی، وہ ایک خاتون کی آواز میں جنسی خواہشات کے تناظر میں جنت کا تذکرہ کر کے جنت کا مذاق اڑایا گیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ہمارے دوست بھی اسے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کا جواب دو، احمقوں کا کیا جواب دیں جی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی حور و قصور کا تذکرہ ہے، یہاں کے جاہل واعظوں نے اسے ہی دین کا مطمع نظر بنا کر چھوڑ دیا کہ جی ایسی حوریں ہوں گی، ایسا ویسا ہوگا، یوں ہوگا وہ ہوگا، تفصیلات ادھر ادھر سے ضعیف صحیح روایات تمام کا ایک مکس اپ بنا کر دنیا کی حوروں کو لوگوں کے دماغوں میں، نوجوان نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے حور و قصور کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ انتہا پسند طبقہ ہے کہ جو ایسے قصوں کی بنیاد پر سرے سے اس جنت کا اور اس کے حور و قصور کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی وہ کج فہمی ہے، جہالت ہے جو ان دونوں طبقوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے بنیادی بات یہ کہ یہ تمام انعامات جو جنت کے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جنت کی ان غذاؤں سے، جنت کے اس ماحول سے، جنت میں اس حور و قصور کے استعمال سے پرانی جتنی بھی توانائیاں ہیں وہ خارج ہو جائیں، اور نئی غذا سے نئی توانائی اور طاقت وہ پیدا ہو جائے کہ جو دیدار الہی کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان جب غذا کھاتا ہے اس کے فضلات ہیں، تو وہ فضلات کہیں نہ کہیں تو خارج ہونے ہیں۔ تو جو قبر کے عالم برزخ میں مثالی غذائیں اس نے کھائی ہیں، اسی طریقے سے آگے جا کر جنت میں اعلیٰ طاقت اور ترقیات کی غذائیں کھانی ہیں، اس کے کچھ فضلے بھی تو ہیں نا، ان فضلوں کے اخراج کا کوئی راستہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ حور و قصور تو ان فضلات کے
اخراج کا راستہ ہے تاکہ نئے سیلز پیدا ہوں ان غذاؤں سے جن میں یہ استطاعت اور صلاحیت پیدا ہو کہ وہ تجلی الہی کا ادراک کر سکے۔ تو یہ ارتقائی مراحل ہیں جو تجلی الہی اور ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ یہ ہے فضلا من ربک، یہ خالصتاً اللہ کا انعام ہوگا، اور ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا دیدار، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اور چونکہ اس سے آگے جو کچھ فضل ہونا ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کی گفتگو نہیں کی تو میں بھی نہیں کرتا، ورنہ فضل کی تو کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے ان متقین کے لیے اور ان جنتیوں کے لیے۔ قرآن حکیم یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں یہ بات واضح کر رہا ہے۔ شروع صورت میں بھی والکتاب المبین کہہ کر کتاب مقدس کی قسم اٹھائی تھی، اور صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان بنا دیا، جس میں بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ہر طرح کے دلائل دے کر بنیادی فکر اور نظریہ، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے مختلف مراحل ہم نے آسان زبان میں آپ کی زبان سے ان کو سمجھا دیے۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ یاد رکھیں، نصیحت حاصل کریں، ان کے دلوں میں تبدیلیاں آ جائیں، ان کی عقل و شعور بلند ہو جائے، متقی بنیں، سیدھے راستے پر آئیں۔ آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ آئیں تو فرتقب، آپ انتظار کیجیے۔ انہم مرتقبون، یہ بھی راستہ دیکھیں، اگر نہیں بھی مانتے تو انتظار کریں اس انقلاب کا، اس یوم الفصل کا، اس یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ کا، یہ انتظار کریں۔ آپ کا کام تو تذکر ہے، آسان اور عام فہم زبان میں اپنا فکر و عمل سمجھانا ہے، ماننا یا نہ ماننا ان کے اپنے عزم اور ارادے پر موقوف ہے، مانے تب نہ مانے تب، یہ بھی انتظار کریں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار کیجئے، فرتقب، آپ بھی انتظار کیجئے، اور انہم مرتقبون، یہ بھی انتظار کریں۔ ابھی وقت آنے والا ہے کہ جب جزا و سزا کا فیصلہ ہونا ہے، مکی صورت ہے، چند سالوں بعد بدر، پھر فتح مکہ تک دنیا میں یوم الفصل آیا، اور پھر ایک یوم الفصل یوم الحشر ہے جس میں ان تمام کو جمع کر کے ان کے وہ نتائج آئیں گے جن کو قرآن حکیم نے بڑی آسان زبان میں اس صورت میں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین برحمتہ۔